بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 33 پڑھیں گے۔ ثواب تعقیبات بسند معتبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے فرزند آدم، مجھے صبح کی نماز کے بعد 1 ساعت یاد کر اور عصر کی نماز کے بعد 1 ساعت، تاکہ میں تیری حاجتوں کو پورا کروں اور تیری مہمات کے لیے کافی ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھا ذکر خدا کرتا رہے تا وقت کہ آفتاب نکلے، حق تعالیٰ اسے آتش جہنم سے محفوظ فرمائے گا اور اسے خانہ کعبہ کے حج کا ثواب عطا فرمائے گا اور تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد تعقیبات پڑھنا روزی کی برکت اور اضافے کا باعث ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ہر نماز کے بعد نمازی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا حضرت نے، اے ابو ذر، جو لوگ اطاعت خدا بجا لانے اور حرام کے ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے ہیں، پس وہ ذکر خدا اور یاد خدا بہت کرتے ہیں، خواہ ان کی نماز، ان کا روزہ اور ان کی تلاوت قرآن مجید کم ہی کیوں نہ ہو۔ اے ابو ذر، پرہیزگاری اور ترک حرام اصل دین ہے اور دین کا راز خدا کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ اے ابو ذر، پرہیزگار بنو تاکہ سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ، اور دین کے اعمال میں سب سے بہتر خدا کی حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ اے ابو ذر، زیادہ علم کی فضیلت زیادہ عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔ اگر تم اس قدر نمازیں پڑھو کہ کمان کی مانند خمیدہ ہو جاؤ، اور اتنے روزے رکھو کہ کمان کے چلے جیسے لاغر ہو جاؤ، پرہیزگاری کے بغیر یہ چیزیں کچھ نفع نہ دیں گی۔ جن لوگوں نے حرام چیزوں سے پرہیز کیا، زہد و ترک دنیا اختیار کیا، بے شک وہ خدا کے دوست اور اس کے اولیاء ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کے بہت سے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ کفر اور شرک سے بچنا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں اذیت کا باعث ہیں، اور ایسے تقوی کے بغیر کوئی عمل اور عبادت صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مرتبہ تمام محرمات اور ترک واجبات سے تقوی رکھنا۔ تیسرا مرتبہ مکروہات کے ارتکاب اور مستحبات کے ترک سے تقوی رکھنا۔ یہ مرتبہ بتدریج ترقی کر کے اس درجے مرتبے کا متقی سوائے معبود حقیقی کی کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور پہلے دو درجے جن کے اور بھی بہت سے مدارج ہیں، عمل کی قبولیت اور انسان کے کامل بنانے میں بہت دخل رکھتے ہیں۔ جس قدر آدمی ان میں زیادہ کامل ہوتا جائے، اس کا عمل قبولیت میں قریب ہوتا جاتا ہے، اور اس کے اعمال سے قرب خدا، محبت معبود، معرفت الہی اور حسن اخلاق کے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اس آیہ مبارک کی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حق تقوی اسے کہتے ہیں کہ بندے خدا کی اطاعت کریں، گناہ کے مرتکب نہ ہوں، ہر دم خدا کی یاد میں رہیں، کسی وقت اسے فراموش نہ کریں، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کفران نعمت سے اجتناب کریں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا حضرت، اعمال میں بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تقوی اور پرہیزگاری۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، تھوڑا عمل جو تقوی کے ساتھ ہو، اس بہت عمل سے بہتر ہے جو بے تقوی ہو۔ نیز فرمایا، محرمات الہی سے بچو، عبادت اور اطاعت بجا لانے میں کوشش اور سعی کرو۔ یقین جانو کہ عبادت کی کوشش بغیر حرام سے اجتناب کی ہو اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے کچھ مفید نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عمر بن سعید نے کچھ نصیحتیں چاہییں تو آپ نے فرمایا، حرام سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو، محرمات الہی سے بچو، عبادت و اطاعت بجا لانے میں کوشش اور سعی کرو۔ یقین جانو کہ عبادت کی کوشش بغیر حرام سے بچے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے کچھ مفید نہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ورع یعنی حرام سے بچنا تم پر لازم ہے، کیونکہ جو کچھ ثواب کے مراتب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بغیر ورع اور یعنی حرام سے بچنے کے نہیں مل سکتے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ عبادتوں
میں سب سے زیادہ مشکل ورع یعنی حرام سے بچنا ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بتحقیق میرے اصحاب میں وہی شخص شامل ہے جس کی پرہیزگاری زیادہ ہو، وہ اپنے خالق و معبود کی عبادت کرے اور اسی سے ثواب کی امید رکھے۔ ایسے لوگ میرے اصحاب ہیں۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ تم اسی کو مومن خیال کرو جو ہمارے احکام کی اطاعت کرے اور ہماری کہی ہوئی باتوں کا شوق و خواہش رکھے۔ من جملہ ہماری مطابقت کے ایک یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، پرہیزگاری کو اپنی آرائش بنائے تاکہ خدا کی رحمت کا مستحق ہو، اور ورع سے ہمارے دشمنوں کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مرتبہ بلند رکھے۔ مشتبہ چیزوں سے توقف کرو۔ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا وہ شخص ہے جو واجبات اور فرائض کو بجا لائے اور قائم رکھے۔ سب سے زیادہ زاہد وہ ہے جو حرام کو ترک کرے۔ سب سے بڑا عابد وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تمہیں لازم ہے کہ ورع اختیار کرو، حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچو، کیونکہ ورع اس دین میں ہے جس کے ہم مالک ہیں، اور اس پر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے دوستوں اور شیعوں سے بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ بس حرام کا ارتکاب کر کے ہمیں شفاعت کی تکلیف میں نہ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں شفاعت دشوار ہوگی۔ جناب علی بن الحسین علیہ السلام اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی گھونٹ لذیذ اور پسندیدہ نہیں مگر غصے کا گھونٹ، جس کو پی جائیں اور جس پر غصہ ہو اسے معاف کر دیں، سزا نہ دیں۔ جو شخص اپنے غصے کو روکے خداوند عالم دنیا اور آخرت میں اس کی عزت زیادہ کرتا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، حق تعالیٰ نے جہالت اور بد مزاجی پر کسی کو عزت نہیں دی، اور حلم و بردباری پر ہرگز کسی کو ذلیل نہیں کیا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 خصلتیں جس شخص میں ہو خداوند تعالیٰ قیامت میں اسے حور العین عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 غصے کو پی جانا، نمبر 2 راہ خدا میں تلوار کھا کر صبر کرنا، نمبر 3 مال حرام ہاتھ لگتا ہو مگر خدا کے خوف سے اسے چھوڑ دے۔ بسند معتبر جناب امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبروں میں سے کسی کو وحی بھیجی کہ کل صبح جب باہر نکلے تو اول جو چیز تجھے نظر آئے اسے کھا لے، دوسرے جس شے کو دیکھے اسے پوشیدہ کر دے، تیسرے جو شے سامنے آئے اسے قبول کر لے، چوتھے جو شے آئے اسے مایوس نہ کر، پانچویں شے سے دور بھاگ جانا۔ جب صبح ہوئی اور پیغمبر خدا باہر نکلے تو دیکھا کہ سامنے ایک پہاڑ ہے۔ کھڑے ہو کر سوچنے لگے، دل میں کہا خدا کا حکم ہے کہ جو شے نظر آئے اسے کھا لے۔ حیرت میں تھے کہ کیا کروں، پھر خیال آیا کہ اگر مجھ میں طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہرگز حکم نہ دیتا۔ یہ سوچ کر کھانے کے ارادے سے پہاڑ کی جانب آگے بڑھے۔ جس قدر نزدیک گئے پہاڑ چھوٹا ہوتا چلا گیا، بالآخر بہت ہی قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ ایک لقمے کے برابر ہے۔ اسے اٹھا کر منہ میں رکھا تو ایسی لذت محسوس کی کہ کبھی ایسی لذیذ چیز نہ کھائی تھی۔ پھر آگے چلے تو دیکھا کہ ایک سونے کا تشت رکھا ہے، چونکہ اسے چھپا دینے کا حکم تھا اس لیے ایک گھڑا کھود کر مٹی میں پوشیدہ کر دیا اور آگے کو روانہ ہوئے۔ تو کچھ دور جا کر مڑ کر دیکھا تو تشت مٹی کے نیچے سے نکلا ہوا باہر رکھا تھا۔ دل میں کہا خدا کا جو حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں۔ تھوڑی دور آگے چلے تو دیکھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا، اس کے پیچھے ایک باز اس کے شکار کو تیزی سے لپک رہا تھا۔ پرندے نے پیغمبر سے پناہ کی التجا کی تو انہوں نے اپنی آستین اس کے لیے کھول دی، پرندہ اس کے اندر چھپ گیا۔ باز نے قریب پہنچ کر پیغمبر خدا سے عرض کیا کہ بہت دیر سے میں اس کے شکار کرنے کی کوشش میں پیچھے لگا ہوا تھا، آپ مجھے اس سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ پیغمبر خدا کو مایوس نہ کرنے کا حکم تھا، اس لیے اپنی ران سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کر باز کو دے دیا۔ جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے اور اس میں کیڑے چل رہے ہیں اور سخت بدبو آ رہی ہے۔ اس سے بھاگنے کا حکم تھا، اس لیے وہاں سے دور ہٹ گئے
اور اپنے گھر کی طرف واپس ہوئے۔ رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر، جو کچھ ہم نے حکم دیا تھا تم نے پورا کیا، لیکن تمہیں معلوم نہ ہوا کہ یہ چیزیں حقیقتاً کیا تھیں۔ پیغمبر نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے پیغمبر، جو پہاڑ تو نے دیکھا وہ آدمی کے غصے کی صورت تھی۔ جب انسان غضبناک ہوتا ہے تو جوش میں اپنے آپ سے نکل جاتا ہے اور اپنی قدرت و حیثیت سے نہیں سمجھتا، لیکن اگر جوش غضب کو ضبط کرے اور غصے کو پی جائے تو اس کا انجام مثل اس لذیذ و خوشگوار لقمے کے ہوتا ہے جو تو نے کھایا تھا۔ اور سونے کے دشت کی مثال نیک اعمال کی تصویر ہے کہ آدمی خواہ ان کو کتنا ہی چھپائے مگر تمہارا اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے تاکہ دنیا میں اپنے بندے کو عزت عطا فرمائے اور آخرت میں ثواب سے نوازے۔ اور پرندے کی مثال نصیحت کرنے والے کی طرح ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے، اور بعض سے مراد ایسا آدمی ہے جو تم سے کچھ طلب کرے اسے ہرگز مایوس و محروم نہ کرنا چاہیے۔ اور گندے مردار سے مراد غیبت اور بدگوئی ہے کہ اس سے نفرت کرنا اور دور بھاگنا ضروری ہے۔ ائمہ علیہم السلام کا حلم۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب کا بستر حضرت کی ابا تھی اور تکیہ گوسفند کے چمڑے کا جس میں کھجور کی کھال بھری تھی۔ ایک شب وہ ابا آپ کے نیچے دوہری کر کے بچھائی گئی تاکہ آپ کو زیادہ آرام ملے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات نرم بستر ہونے کے سبب سے مجھے نماز کو دیر ہو گئی، لہٰذا آئندہ اکیرا بستر بچھایا جائے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اصحاب رسول اور خود اپنے اصحاب سے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، مگر باوجود قدرت اور اختیار کے سب کو معاف کرتے رہے۔ چنانچہ جنگ جمل میں سب آپ کے برخلاف ہو گئے، آپ کے اصحاب کو شہید کیا اور بہت بے ادبی کی، پھر بھی جب لڑائی ختم ہوئی تو سب کو معاف فرما دیا، حالانکہ جس طرح چاہتے ان کو سزا دے سکتے تھے۔ جناب عائشہ کو باعزت و احترام مدینہ روانہ کیا، 70 عورتیں ان کے ہمراہ کر دیں۔ مروان بن حکم کو باوجود اس کی گستاخیوں اور ایذا رسانیوں کے رہا کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو قید کر کے آزاد کر دیا، جو آپ کا سخت دشمن تھا اور بہت ہی بے ادب مخالف تھا۔ ایسے ہی حضرت نے نہروان کے خوارج کے ساتھ سلوک کیا۔ ابن ملجم معلوم جب حضرت کو زخمی کرنے کے بعد حاضر کیا گیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم نہ دیا، بلکہ امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو ایک ضرب سے زیادہ نہ مارنا، نہ اس کے ناک اور کان وغیرہ کاٹنا، جیسا کھانا میں کھاتا ہوں ویسے ہی اس کو بھی دینا۔ ہزارہ خوارج آپ کے عہد خلاف میں موجود تھے جو اعلانیہ آپ کو معاذ اللہ کافر کہتے تھے اور اس طرح رمز و کنائے کرتے تھے، مگر آپ نے ان کو معاف فرماتے تھے اور کچھ تعرض نہ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے راستے میں ایک عورت کو پانی کی مشک بھرے کندھے پر لے جاتے دیکھا۔ آپ نے مشک اس سے لے کر اپنے دوش مبارک پر رکھ لی اور فرمایا، چل میں اسے تیرے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ راستے میں آپ نے اس کا حال دریافت کیا تو اس عورت نے کہا، میرے شوہر کو جناب امیر المومنین نے جنگ میں بھیجا تھا، وہ وہاں قتل ہو گیا، اب میں ہوں اور میرے خرد سال یتیم بچے ہیں، گزارے کی کوئی صورت نہیں، لوگوں کے گھروں میں خدمت کر کے کچھ لے آتی ہوں اور ان کی پرورش کرتی ہوں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام مشق اس کے گھر پہنچا کر واپس آئے اور تمام شب اس فکر میں پریشان رہے۔ جب صبح ہوئی تو ایک بڑے تھیلے میں آٹا اور کھجوریں، گوشت اور کچھ کھانے کی چیزیں بھر کر اس عورت کے گھر کا رخ کیا۔ اصحاب نے عرض کیا، یا حضرت یہ تھیلا ہم اٹھا کر چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہاں تو تم اٹھا لو گے، لیکن قیامت کے روز میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ الغرض جناب وہ بوجھ اٹھائے ہوئے عورت کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس نے کل تیری مشق پہنچائی تھی، اب میں تیرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لایا ہوں۔ اس عورت نے کہا، خدا آپ کو جزائے خیر دے اور علی کا اور میرا قیامت کے دن فیصلہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا، میں مزید کچھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے تیرا آٹا خمیر کر کے روٹیاں پکانا چاہتا ہوں، تو بچوں کو سنبھال، یا میں تیرے بچوں کو بہلاتا ہوں اور تو آٹا خمیر کر کے روٹیاں پکا لے۔
عورت نے کہا آٹا خمیر کرنا اور روٹیاں پکانا میں بہتر جانتی ہوں، مناسب ہے کہ آپ اتنی دیر میرے بچوں کی خبر گیری کریں۔ چنانچہ عورت نے آٹا خمیر کرنا شروع کیا اور آپ گوشت پکانے میں مصروف ہو گئے اور بچوں کو کھجوریں دے کر بہلایا۔ جب گوشت تیار ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر بچوں کو کھلاتے جاتے اور فرماتے، اے بچوں، علی کے قصور کو معاف کر دو۔ جب خمیر تیار ہو گیا تو عورت نے کہا، اے بندہ خدا، آپ تنور روشن کریں۔ آپ نے تنور گرم کرنا شروع کیا کہ اسی دوران ہمسائے کی اور ایک عورت جو آپ کو پہچانتی تھی گھر میں آ گئی۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر اس عورت نے کہا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو امیر المومنین بادشاہ مسلمین سے یہ خدمت لے رہی ہے؟ یہ سنتے ہی وہ عورت دوڑ کر احساس شرمندگی سے حضرت کے پاؤں میں گر پڑی، روتی ہوئی کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں اس شرم سے خدا کو کیا منہ دکھلاؤں گی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بلکہ میں ایسا شرمسار ہوں کہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ جناب محمد بن حنفیہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے درمیان کچھ شکر رنجی ہو گئی۔ جناب محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسن کی خدمت میں خط لکھا کہ بھائی جان، میرے اور آپ کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، مگر آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، جناب رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ اگر تمام دنیا سونے کی ہو جائے اور میری والدہ کے قبضے میں ہو تب بھی وہ ان جناب کی برابری نہیں کر سکتی۔ آپ اس خط کو پڑھتے ہی آ کر مجھے راضی کیجیے کیونکہ فضیلت و احسان میں آپ کا رتبہ مجھ سے بہت زیادہ ہے، والسلام۔ جب یہ خط آ جناب کی خدمت میں پہنچا، پڑھ کر فوراً ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور رنجش دور کی۔ اس کے بعد پھر کبھی ناخوشگوار موقع نہ آیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں مومن کے درجات کی بلندی کا باعث ہیں: موسم سرد میں وضو کرنا، مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور جماعت کی ہر نماز میں شریک ہونا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب کو حکم دوں گا کہ ہر اس شخص کے گھر کو جلا دینے کا جو بغیر کسی عذر کے نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ فرمایا، اے ابو ذر، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی عمل نیک اتنا مفید نہیں ہوتا جس قدر تقوی کے ساتھ اس کو بجا لایا جائے۔ ابو ذر نے سوال کیا، یا رسول اللہ، تقوی کیا ہے؟ ایک آدمی نیک اعمال اس طرح بجا لاتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ہمسائے کی خبر لیتا ہے، مگر دوسری طرف کچھ گناہ بھی کر لیتا ہے۔ ان گناہوں سے پرہیز کرنا اور ہر حال میں خدا سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، نیک ترین انسان وہ ہے جو ظالم کے ظلم کو معاف کر دے، جو بدی کرے اس کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، جو بدسلوکی کرے اس پر احسان کرے، عطا و بخشش کرے اس پر جو اسے محروم کر دے۔ نیز فرمایا، متقی وہ ہے جو ظلم پر صبر کرے اور رضائے خدا میں غصہ کو پی جائے اور جہاد میں ثابت قدم رہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے انتہائی تکالیف حضور کو پہنچائیں کبھی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، انہیں ہمیشہ معاف فرمایا۔ چنانچہ ایک روز ایک شخص نے آپ کی پس پشت آ کر چادر پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا جس سے آپ کی گردن سخت متاثر ہوئی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، کچھ عطا کرو۔ آپ نے اس کا سوال فوراً پورا کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد کفار قریش کو یقین تھا کہ اب رسول خدا ہم سے انتقام لیں گے، مگر آپ نے ان سب کو نہ صرف معاف کیا بلکہ کچھ انعامات دے کر خوش کرنے کی کوشش فرمائی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو سب سے زیادہ حلیم و بردبار ہے۔ پھر سوال کیا گیا، سب سے زیادہ حلیم کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو سب سے زیادہ غصے کو پینے والا ہے۔ جناب رسول مقبول خاتم النبیین رحمت للعالمین کے حلم و بردباری کی انتہا نہ تھی۔ امیر حمزہ جیسے شفیق اور وفادار چچا کے دل کو چبانے والی کو بخش دیا اور جانی دشمن کے گھر کو جائے اس وقت
اور جانی دشمن کے گھر کو جائے امن قرار دیا۔ حضرت کو بعثت سے وقت رحلت تک جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کو خود آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جس قدر مجھے اذیت دی گئی ہے، مگر آپ نے تمام مصائب کو نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ یہی حال آپ کے بعد آپ کے وصی برحق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہوا کہ آپ نے بعد رحلت رسول اللہ جن شدائد کا مقابلہ کیا وہ ایک شجاع اور بہادر انسان کے لیے ناممکن تھا، لیکن آپ نے اپنے تحمل و بردباری کا مظاہرہ فرمایا اور دنیا والوں کو دکھایا کہ علی ابن ابی طالب صرف شجاع نہیں ہے بلکہ شجاعت، تحمل و بردباری کے ساتھ ہے۔ نیز بنت رسول پر جو شدائد گزرے ان پر صبر و تحمل سے کام لینا صرف آپ ہی کا کام تھا۔ جنگ جمل میں جان کے دشمن پر فتح حاصل کرنا اور پھر انتقام نہ لینا بلکہ نہایت عزت و احترام سے 70 عورتوں کی نگرانی میں مدینہ بعافیت پہنچا دینا آپ ہی کا کام تھا۔ نیز اپنے قاتل کی شربت سے تواضع کرنا۔ ایسے واقعات موجود ہیں جن سے آپ کی شجاعت اور تحمل و بردباری کی واضح ترین مثالیں موجود ہیں۔ آپ کے خصائل حمیدہ کی تائید اس موقع پر ایک آپ کے جانی دشمن سے کرائی جا رہی ہے۔ معتبر روایت ہے کہ زرار بن حمزہ ایک روز معاویہ کے دربار میں آ گئے۔ معاویہ نے دیکھ کر ان سے کہا کہ آج علی ابن ابی طالب کے کچھ اوصاف اور خصوصیات بیان کرو۔ زرار نے معذرت چاہی، اس طرف سے اصرار ہوا۔ زرار نے فرمایا واللہ علی بن ابی طالب انتہائی عاقبت اندیش تھے، رائے خدا میں انتہائی ثابت قدم تھے، جو فرماتے تھے وہ سب حق ہوتا تھا اور جو حکم دیتے تھے وہ سب عدل ہوتا تھا۔ آپ کے ہر پہلو سے علوم الہی کے سمندر موجزن تھے اور آپ کے اقوال پر از حکمت بحر مواجد کی طرح تھے، جو خود زینت دنیا سے متنفر اور تاریکی شب سے مانوس تھے۔ محبت الہی میں گریہ مناجات میں مصروف، لباس موٹا، معمولی اور ناپسندیدہ اور خوراک لذیذ کو ناپسند فرماتے تھے۔ ہمارے درمیان ہم جیسے ایک تھے، جب ہم جاتے تو اپنے قریب بیٹھاتے، ہماری ہر بات کا جواب دیتے، مگر روب و دبدبے کی وجہ سے ہم ان سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو دندان مبارک مثل موارد چمکتے تھے۔ صاحبان علم کی عزت فرماتے، مساکین اور فقراء سے محبت کرتے تھے۔ قسم معبود حقیقی کی کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ راتوں کو پیش خدا اس طرح تڑپ کر فریاد کرتے تھے جیسے کوئی سانپ یا بچھو کا کاٹا ہوا تڑپ کر چلاتا ہے۔ میں اکثر سنتا تھا کہ وقت مناجات فریاد کرتے تھے، اے دنیا مجھے نہ لبھا، جا کسی اور کو فریب دے، میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں، میں تو تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں۔ اے دنیا تیری عمر بہت کم ہے، تو کسی سے وفا نہیں کرتی، تیری آرزو کرنا بیکار ہے۔ ابھی یہاں تک بیان کیا تھا کہ معاویہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور تمام اہل مجلس بھی رونے لگے۔ ابو ذر غفاری راوی ہیں کہ جعفر بن ابی طالب ایک کنیز حبشہ سے 400 درہم میں خرید کر لائے تھے، جس کو بطور ہدیہ خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں پیش کی، مگر آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی خوشنودی کی خاطر اس کنیز کو رائے خدا میں آزاد کر دیا اور 400 درہم رائے خدا میں تصدق فرما دیے۔ اس کے صلے میں خداوند عالم نے وحی نازل فرمائی کہ اے رسول علی سے کہہ دو ہم نے کنیز کے آزاد کرنے پر بہشت عطا فرمایا اور درہم کے تصدق کرنے پر جہنم کا اختیار دے دیا۔ علی جس کو چاہیں بہشت ہمارے حکم سے عطا کریں اور جس کو چاہیں جہنم میں داخل کریں۔ پس اس روز سے جناب امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں ہوں قسیم جنت و جہنم۔ خود جناب فاطمہ بنت رسول نے بھی جس تحمل اور صبر کا حیات رسول اور بعد حیات رسول مظاہرہ فرمایا اور ہر مصیبت پر صبر کیا اور شکر خالق ادا کیا، اس سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ دروازے کا انہدام اور بطن اقدس میں جناب محسن کی شہادت کچھ کم مصیبت نہ تھی، مگر اللہ ہر صابرہ کبھی دشمن کے لیے بددعا نہ کی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان مصائب کے علاوہ جو آپ کو پہنچائے گئے سب سے بڑی مصیبت ناقابل برداشت یہ تھی کہ جناب امیر المومنین کے متعلق دشمنان دین توہین آمیز تقاریر کرتے اور آپ صبر و تحمل سے سنتے اور برداشت کرتے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو
صبر و ضبط کی انتہا کر دی۔ کربلا کے میدان میں آنکھوں کے سامنے دوست، انصار، عزیز و اقارب، بھائی، بھتیجے، بھانجے، فرزند دلبند شہید ہوتے ہوئے دیکھے اور صبر کیا۔ خود آپ کے جسم اقدس پر بے حساب زخم، تیر و شمشیر و سناں موجود تھے، لیکن آپ نے بددعا کے لیے زبان مبارک نہ کھولی، بلکہ وقت شہادت قاتل کے خنجر کے نیچے شکر خالق بجا لائے۔ امام حسین علیہ السلام کا حلم۔ جناب امام علی بن حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب میں اپنے پدر علی بقدر جناب امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے کربلا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ راستے میں جہاں بھی آپ قیام فرماتے یا کوچ کرتے تھے، آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بہت ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے فرمایا، دنیا خدا کے نزدیک ایسی ذلیل و حقیر شے ہے کہ حضرت یحییٰ جیسے پرہیزگار کا سر مبارک بنی اسرائیل کی ایک بدکار اور فحاشہ عورت کے سامنے ہدیے کے طور پر رکھا اور پیش کیا گیا۔ آج جناب کے وفور حلم کی یہ حالت تھی کہ باوجود یہ کہ آپ کے فرزندوں، عزیزوں اور دوستوں کو کربلا میں ان ملائین نے روبرو قتل کیا، بحکم خدا تمام زمین و آسمان کے فرشتے، جنات، حویش و طیور اور تمام مخلوق وغیرہ زیر فرمان تھے، مگر قاتلوں سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کیا اور نہ ان کے لیے عذاب کی بددعا کی۔ ایک روایت کے اعتبار سے 360 زخم آپ کے جسم اقدس پر لگے تھے، دوسری روایت ہے کہ 180 زخم نیزوں اور تلواروں کے اور 4000 زخم تیروں کے بدن مبارک پر لگے۔ اس پر بھی حضرت نے ان اشقیاء کی حالت پر رحم فرما کر بددعا کے لیے لب تک نہ ہلائے۔ ہدایت کی کوشش آخری وقت تک جاری رکھی۔ قوت ربانی اور ضربت روز حیدری سے بہت سو کو بس ضرب شمشیر و نیزہ واصل جہنم کیا۔ چنانچہ بعض روایات میں کہ آپ نے 1950 ملائین کو اپنے دستے مبارک سے قتل کیا۔ زخمیوں کی تعداد ان مقتولین کے علاوہ ہے۔ روایت میں کہ شب تیرہ و تاریخ میں امام حسین علیہ السلام اگر کسی جگہ تشریف رکھتے تھے تو آپ کی پیشانی اقدس اور گردن مبارک کا نور اس قدر چمکتا تھا کہ لوگوں کو جناب کی موجودگی کا علم ہو جاتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا حلم۔ منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیز کے ہاتھ سے ایک پیالہ گر کر ٹوٹ گیا تو وہ خوفزدہ ہو کر کانپنے لگی اور رنگ زرد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تو کیوں اس قدر خوفزدہ ہے؟ جا، میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ ایک دفعہ کسی نے جناب کو کچھ ناسزا کہا، آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس نے دوبارہ پکار کر کہا، میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تیری خطا سے درگزر کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں کہ جناب کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، آپ نے اس کو زراعت کے کام پر لگا رکھا تھا۔ ایک روز آپ اس کا کام ملاحظہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ اس نے غفلت سے کھیتی کو خراب کر دیا ہے۔ تنبیہ کے طور پر اسے ایک تعزیانہ مارا، مگر ساتھی بہت افسوس کرنے لگے۔ جب گھر تشریف لائے تو اس غلام کو بلایا، وہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت اپنا پیراہن اتارے اور وہی تعزیانہ سامنے رکھے بیٹھے ہیں۔ وہ ڈرا کہ شاید آپ پھر سزا دیں گے، چنانچہ آپ نے تعزیانہ اٹھا کر اسے دیا اور فرمایا، آج مجھ سے تمہارے حق میں غلطی ہو گئی ہے، جبکہ اس سے قبل کبھی ایسی بات نہ ہوئی تھی۔ جس طرح یہ تعزیانہ میں نے تمہیں مارا تھا، اس کے قصاص میں اسی طرح مجھے بھی تعزیانہ لگاؤ۔ غلام نے عرض کیا، مولا، میں سمجھتا تھا کہ اب مجھے اور سزا ملے گی، کیونکہ میرے قصور پر آپ مجھے سزا دیں مناسب ہے۔ حضرت نے دوبارہ فرمایا اور بہت اصرار کیا۔ اس نے عرض کیا، خدا کی پناہ، مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا، میں نے اپنا قصاص آپ کو معاف کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کسی طرح راضی نہیں ہوتا تو فرمایا، اچھا، اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کے عوض اپنا ایک کھیت جس پر تو کام کرتا ہے میں وہی تجھے بخشتا ہوں۔ منقول ہے کہ ایک روز جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے مکان پر چند مہمان کھانے کے لیے مدعو تھے۔ آپ کا غلام جو کھانا دینے پر مامور تھا، کچھ گرم کھانا دسترخوان پر رکھنے کے لیے لے کر آ رہا تھا۔ راستے میں ہاتھ سے خوان گرا اور حضرت کا ایک چھوٹا بچہ اس کی زد میں آ گیا۔ اسے اس قدر چوٹ لگی کہ اس تکلیف سے مر گیا۔ غلام بہت زیادہ خوفزدہ ہوا۔ آپ نے جب اس کو زیادہ پریشان دیکھا تو فرمایا، مت گھبرا، تو نے عمدن تو ایسا نہیں کیا، پھر کیوں ڈرتا ہے؟ میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر آپ حسب معمول مہمانوں کے ساتھ مصروف اطعام
وہ ضیافت ہو گئے۔ فارغ ہو کر بچے کو غسل و کفن دیا اور دفن کر دیا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ خدا بند عالم نے جناب رسول خدا کے پاس وحی بھیجی کہ اپنے بندہ مومن کی خواہش کے مطابق جو شے میں اسے نہیں دیتا اس میں بھی اس کی بہتری مد نظر ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ میری رضا و خوشنودی پر راضی رہے، بلا و مصیبت پر صبر کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرے تاکہ اسے اپنے مخلصین و صدیقین میں شمار کروں۔ ایک اور حدیث میں آن جناب نے فرمایا کہ جو امر واقع ہوتا تھا تو جناب رسول خدا کبھی یہ نہ فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہوتا، کاش اس طرح ہو جاتا، یا اس طرح نہ ہوتا بلکہ اس طرح ہو جاتا تو بہتر ہوتا۔ اور فرمایا کہ ایسا کہنے والا شخص کسی طرح مومن ہو سکتا ہے جو اپنے پروردگار کی مرضی کو پسند نہ کرے اور اپنے مرتبے کو حقیر جانے۔ یہ تمام خدا کی طرف سے اسی کے واسطے مقرر ہو چکا ہے، اور جس شخص کے دل میں سوائے رضائی الہی کے کسی اور امر کا خیال نہ گزرے، میں ضامن ہوں کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ منقول ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا حضرت، مومن کو کس چیز سے پہچانے کہ وہ دراصل مومن ہے؟ آپ نے فرمایا رضائی الہی پر راضی ہونے سے، خواہ وہ تکلیف دہ ہو یا باعث راحت۔ بسنت معتبر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم، میری اطاعت کر اور مجھے وہ چیزیں یاد نہ دلا جو تیرے فائدے کی ہیں، کیونکہ میں تجھ سے بہتر ان چیزوں کو جانتا ہوں۔ بسنت معتبر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تونگری اور عزت گردش میں ہیں، جہاں توکل کو پاتی ہیں وہاں قیام کرتی ہیں اور اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جناب داؤد علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی، اے داؤد، جو بندہ مجھ پر بھروسہ کرے اور خلقت کی طرف سے منہ پھیر لے اور میں اس کی نیت کو دیکھ لوں کہ راستی پر ہے، پھر اگر زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہے اس کے ساتھ مکر و فریب کریں تو میں اس کے لیے رہائی کا راستہ بنا دوں گا۔ اور جو کوئی بندہ میری خلقت میں سے کسی پر بھروسہ رکھے اور اسی پر اعتماد کرے تو مجھے اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا ہے، میں اس کے آسمانی وسیلوں کو قطع کر دوں گا، زمین کے راستے اس کے مسدود کر دوں گا، اور کچھ پرواہ نہ کروں گا کہ وہ کسی جنگل میں ہلاک ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص ایسے کاموں کی طرف متوجہ ہو کہ خدا کے پسندیدہ ہیں، خدا اس کے کاموں کی طرف متوجہ ہوگا جو اس کے پسندیدہ ہیں اور مہیا فرمائے گا۔ اور جو کوئی خدا سے اجتناب معاصی کی مدد طلب کرے، خداوند عالم اس کی محافظت فرمائے گا۔ جس کے حال کی طرف خداوند عالم توجہ فرمائے اور حفاظت کرے، وہ شخص پرواہ نہیں کرتا خواہ اس کے اوپر کیسی ہی مصیبت نازل ہو، کیونکہ وہ تقوی و پرہیزگاری کے سبب اس گروہ میں شامل ہے جو خدا کے حفظ و امان میں ہے۔ چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ان المتقین فی مقام امین، بتحقیق متقی لوگ مقام امن میں ہیں۔